لکھنؤ سے ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب کا سوال ہے، تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور تعویذ گلے میں لٹکانا یا پھر یہاں ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں بس اوقات لوگ، تو اس کو اس طرح سے باندھنا ثابت ہے یا نہیں؟ اس میں آج کل بہت زیادہ اختلافات ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں۔ میں بالکل دلائل کا ایک خلاصہ بیان کروں گا کہ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کے کیا دلیل ہیں، جواز کی کیا دلائل ہیں۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور رقیہ کو شرک قرار دیا ہے۔ صحیح۔ لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے کہ تعویذ علی الاطلاق شرک ہے یا گناہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور رقیہ کو شرک قرار دیا ہے، یہ اس سے وہ والا تعویذ مراد ہے جو شرکیہ تعویذ ہو، شرکیہ تعویذ۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں رقیہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، حالانکہ رقیہ جس کو دم کہتے ہیں، جھاڑ پھونک کہتے ہیں، وہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پر ثابت ہے کہ آپ نے رقیہ کیا اور رقیہ کا حکم بھی دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے رقیہ شرک نہیں ہے، تو اسی طرح اس حدیث میں جو تعویذ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ بھی علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ وہ رقیہ شرک ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں، تو تعویذ میں بھی وہ تعویذ شرک ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں۔ ویسے بھی شرک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ غیر اللہ سے استعانت، تو جب تک تعویذ میں غیر اللہ سے استعانت نہیں ہوگی کس بیس پہ اس کو شرک کہا جائے گا؟ صحیح۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کے یعنی اس حدیث سے تو بہرحال ناجائز ہونا پتہ نہیں چلتا، تو جواز کے دلائل کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو رقیہ ہے نا، کلمات جو پڑھ کے ہم کسی پہ پھونکتے ہیں یا دم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جائز قرار دیا، تو ان کلمات کی ایک برکت ہے، تو وہ لکھ کے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے تھے ان کو پھونک لگائے، ان بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے، اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے تو ان کو لکھ کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں اور مکہ کے مشہور مفتی ہیں، بہت بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی اس کو جائز سمجھتے تھے کہ کوئی قرآنی آیت یا کوئی دعا لکھ کے بچے کے لٹکا دی جائے۔ یہ ان بچوں کے ساتھ اکثر ہوا کرتا تھا جو خود نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہمیں نا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اب جو بچہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لٹکا دیا، تو اس لیے اس کے جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا یہ توکل کے بہرحال خلاف ہے، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں میں زیادہ غلو کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ان کے دھاگے ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ، اور وہ فلانے نے دیا، تو اعلیٰ درجے کا اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، صرف رقیہ پر اکتفا کیا جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی دعائیں بتائی ہیں ان پر قناعت کی جائے، اور جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون عمل تھا، ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے، تو افضل یہی ہے کہ اسی پر اکتفا کیا جائے۔